اللہ والوں کی نظر میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے کانوں میں وہ عام لوگ نہیں ہوتے، وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ فرماتا ہے انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، وہ اللہ کے رفیق ہیں، اللہ کے ساتھی ہیں۔ وہ لوگ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا مولا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ کوئی للو بلو لوگ نہیں ہوتے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے، یہ اللہ والے، اللہ اکبر، یہ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں تم دیکھو تو بڑی تم کو حقارت ان کے سے آئے، یعنی ان کو کمتر تم جانو کہ یہ تو بڑے کمتر سے ہیں، اور برگزیدہ وہ جو بال جو ہیں پرگندہ بال، اور لباس جو ہے وہ پرگندہ لباس ہوگا، تم اپنے پاس ان کو بٹھانا پسند نہیں کرو گے، لیکن اگر وہ اللہ پر کوئی قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ پر کوئی قسم، وہ یعنی اللہ کو کوئی قسم دے دے، مولا یہ کام کر دے، الہی یہ کام کر دے، اللہ اکبر، اللہ ان کے کہے کو نہیں ٹالتا، اللہ ان کی بات کو مان لیتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مٹے ہوتے ہیں، جو فنا فی اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے عشق کی آگ کے اندر جل جاتے ہیں، جو خاکستر ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی نظر میں جو ہے وہ اللہ کے جلوے آ جاتے ہیں، ان کے جس جگہ سے گزر جاتے ہیں اس جگہ پہ اللہ کے جلوے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے کچھ لوگ تو نعوذ باللہ من ذالک اس کنسیپٹ کو ہی ختم کر دیتے ہیں، نہیں بھی ہم اللہ والوں کو نہیں مانتے۔ کیا اللہ والے؟ حاجت ربا اے خدا یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ تم کیوں جاتے ہو بزرگوں کے پاس؟ بزرگوں کے پاس کیا پڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نعوذ باللہ من ذالک پائے کے ولی اولیاء کاملین کی وہ گستاخیاں کرنے میں وہ گریز نہیں کرتے، اور وہ پھر غوث اعظم کے بارے میں، اور پھر حضرت داتا علی حجویری کے بارے میں، اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا کے بارے میں، یہ وہ بدبخت اور بد نصیب لوگوں کا گروہ ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث قدسی من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اور یہ دن تو الحمدللہ تاج الاولیاء اور راحت العاشقین مراد المشتاقین، یہ دن جو ہے حضرت سیدنا داتا علی حجویری گنج شکر کا دن ہے۔ سفر کے اندر الحمدللہ آپ کا عرس جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، تو ہم حصول برکت کے لیے انشاءاللہ آج اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر کریں گے، سنیں گے۔ حضرت داتا علی حجویری یہ وہ ولی ہیں کہ جن کی نگاہ سے جو ہے وہ فیض بٹتا ہے، جن کے وہ آپ گنج بخش ہیں، آپ گنج بخش ہیں۔ فیض جو ہے وہ آپ بانٹ نہیں رہے بلکہ فیض کے سمندر جاری کر رہے ہیں، فیض کے دریا جاری ہیں۔ آپ کے مزار پر انوار سے خالی جولیاں اگر کوئی لے کے جاتا ہے ان کی جولیوں کو اللہ بھر دیتا ہے۔ داتا علی حجویری گنج بخش، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ ان کے بارے میں بھی زبان دراز کرتے ہوئے نہیں سوچتے، بدبخت قسم کے۔ آپ کا حسب و نسب جو ہے کوئی ایسے داتا تھوڑا بن جاتا ہے، ولی خود ولی نہیں بنتا، جس پر اللہ کی مہر لگی ہوتی وہی اللہ کا دوست بنتا ہے۔ اور پھر داتا آپ نجیب الطرفین ہیں، نجیب الطرفین یعنی ایک طرف سے حسنی ہے دوسری طرف سے حسینی ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن حضرت عثمان بن حضرت سید علی بن حضرت سید عبد الرحمن
بن سید شاہ شجاع بن سید حسن بن سید جو ہے اصغر حسن بن سید زید بن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر بن شیر خدا دماد مصطفیٰ عجائب المظہر والغرائب قوت پروردگار دو عالم حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے، جن کا سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، جو مظہر العجائب والغرائب ہیں، اور دوسری طرف سے سلسلہ حسینیت ہے، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، اولاد علی ہیں، آل نبی ہیں۔ تم داتا علی کی بات کرتے ہو، کہتے تم نعوذ باللہ من ذالک، بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ہے، ایسے بدبخت ہیں، کہتے بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بابے نہ ہوتے، یہ اللہ کے کامل ولی نہ ہوتے تو خدا کی قسم دین کی اصل جو صورت تھی وہ تیرے سامنے نہ آتی۔ ان بابوں نے دین کو بچایا ہے۔ یہ خدا کی قسم پاک و ہند کی زمین پر یہ داتا علی حجویری جو ہیں، آپ تاج الاولیاء ہیں، آپ جو ہیں، آپ کا در جو ہے، آپ کا در مرکز الاولیاء، ہم اپنی اصطلاح میں اس کو مرکز الاولیاء کہتے ہیں، مرکز ہے اولیاء کاملین کا۔ قطب ابدال غوث جو ہیں وہ آپ کے در پر آتے ہیں اس لاہور کی سرزمین پر، اور داتا علی حجویری رحمہ خدا کی قسم آپ اپنی کسی مطلب کے لیے لاہور کی سرزمین پر نہیں آئے، بلکہ آپ رسول اللہ کے دین کے پرچار کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ تبلیغ کا سلسلہ کیا، ہجرت کی اپنے گھر سے مرشد کے حکم پر، اور پھر لاہور کی سرزمین پر آ کر تاریخ اٹھا کر دیکھے، بڑے بڑے ہندو جو تھے وہ داتا علی حجویری رحمہ کی نگاہوں سے مسلمان ہو گئے، جادوگر جو تھے وہ داتا علی حجویری کی نگاہوں سے جو تھے۔ ایسے توتی نہیں بولتی، تیرا اور میرا ذکر کیوں نہیں ہے؟ چند دن گزرتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کی قبروں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہزاروں سال گزر گئے، داتا علی حجویری کی قبر آج بھی زندہ اور شان و شوکت سے مرر جائے۔ وہ جو دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں کدی نہیں مرتے، اللہ والیاں دے در تے اج بھی دیوے بلدے، یہ وہ ولی ہیں۔ تم کہتے بابوں کے پاس کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ بابے ہیں، تم تو آج کی پیداوار ہو جو اپنی زبان کو دراز کر رہے ہو۔ بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے، تم کتابیں پڑھتے رہو۔ مولا روم جس کی تم جوتیوں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، مولا روم مسلم میں فرما گئے، فرماتے یک زمانہ صحبت باولیاء، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از ہزار سالہ عبادت ویریا۔ ولی کامل کی گڑی بھر کی صحبت جو ہے، تو سارا اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ٹکرے مارتا رہے، لیکن ولی کامل کی لمحہ بھر کی صحبت تجھے ہیرا اور گوہر بنا دے گی۔ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از ہزار سالہ عبادت بیریا۔ ولی کامل کی گھڑی بھر کی جو صحبت ہے وہ ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے میں اللہ سے ہم نشین ہو جاؤں، اسے چاہیے وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں چلا جائے۔ ارے کچھ تو یہاں ہے نا، جہاں بابا فرید بھی آ رہا ہے، جہاں مہر علی بھی آ رہے ہیں، شیر ربانی بھی آ رہے ہیں، کچھ تو یہاں ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں داتا علی حجویری کے دربار پر آ رہے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے اور آج اللہ ان کے چرچے کر رہا ہے۔ توتی ایسے نہیں بولتی، تجھے چند لوگ جاننا شروع ہو گئے، چند لوگوں میں تو مقبول ہو گیا، تو نے ولیوں سے پنگا لینا شروع کر دیا، ولیوں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ سن لے اللہ کا عذاب جو ہے وہ تیرا منتظر ہے۔ تو نے پھر داتا علی حجویری ایسی ہستی سے کہ حضرت مجدد علی ثانی فرماتے ہیں کہ لاہور کی سرزمین جو ہے، لاہور جو ہے یہ تو کتب ہے، لاہور کیا ہے؟ کتب ہے، کتب ارشاد ہے۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر، مسعود گنج شکر علیہ رحمہ، آپ جب لاہور کی سرزمین پر آتے نا گہرا سانس لیتے، گہرا سانس لیتے، آپ فرماتے مجھے لاہور سے جنت کی خوشبو آتی ہے،
لاہوریو تم خوش قسمت اور خوش نصیب ہو. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ آپ فرماتے مجھے لاہور کی فضا سے جو ہے وہ جنت کی خوشبو آتی ہے. اور جب آپ ایک مرتبہ آپ آئے, آپ پاک پتن سے چلے, پاک پتن سے, یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ ایک معمولی ہستی نہیں ہے. قطب الدین بختیار کاکی, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد آپ فرمایا کرتے تھے قطب الدین تو نے ایسا شباز پکڑا ہے جس کی پرواز سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں قطب الدین تو نے ایسا شہباز پکڑا ہے کہ جس کی پرواز جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے. آپ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ لاہور میں آتے, ابھی بھی لاہور میں ایک مشہور ہے بابا فرید الدین کا ٹبہ, آپ اس جگہ پہ اکثر اس جگہ پہ آپ رہتے تو مریدین پوچھتے حضور آگے کیوں نہیں جاتے, آگے کیوں نہیں جا رہے. اللہ اکبر. اور کچھ مریدین فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر جو ہے جب لاہور کی سرزمین آتی تو گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتے, گھٹنوں کے بل. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے جب پوچھا بابا جی آپ آگے کیوں نہیں جا رہے, فرمایا اللہ کے کتب ولی اولیاء اتنے زیادہ کثیر تعداد سے آئے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اللہ کا انوار کی تجلیات کی ایسے بارش ہو رہی ہے کہ اگر میں آگے جاتا ہوں تو اللہ کے انوار جو ہے وہ میرے قدم کے نیچے آ جاتے, اس وجہ سے میں آگے نہیں جا رہا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ داتا علی حجویری جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے میں خراسان کے جنگلوں میں گیا, پہاڑوں میں گیا, صحراؤں میں گیا, میں نے بڑے چلے کاٹے, لیکن جو مجھے فیض جو ہے داتا علی حجویری کے دربار سے ملا وہ کہیں سے بھی نہیں ملا. آپ کا مقصد حاضری تھی, آپ کا مقصد دربار اقدس پر, مزار پر نوار پر حاضری تھی, لیکن جب آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں انوار و تجلیات کی یوں بارش ہو رہی ہے, یوں بارش برس رہی ہے. حضرت جزاکم اللہ خیرہ, حضرت داتا علی حجویری کہ دربار میں نور کی بارش ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں ایک دن, 2 دن, 40 دن گزار دیتے ہیں, 40 دن. اور جب جانے لگتے ہیں, یہ میری اور تیری بات نہیں ہے, وہ بات اس ہستی کی بات ہے جس ہستی کے بارے میں سائنسدان کافر انگریز کہتا ہے ہندوستان میں آج بھی ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے, اور وہ ہستی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہستی ہے. یہ اللہ والوں کی حکومتیں دلوں پر ہوتی ہیں. اللہ اکبر. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پھر کمال فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے کہ آپ اتنا ادب کرتے تھے داتا علی حجویری کے دربار اقدس کا, مزار پر انوار کا, کہ جہاں تک آپ کی نظر گئی جب آپ یہاں سے رخصت ہونے لگے آپ نے حضرت سیدنا داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کی طرف پیٹھ نہیں کی. یہ ہیں اللہ والے. اور حضرت داتا علی حجویری رحمہ کا خدا کی قسم لاہور کی سرزمین کے اوپر احسان ہے, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں لاہور کے اندر وہ ہستی دی الحمدللہ جن پر ولی بھی ناز کرتے تھے, جن پر اولیاء بھی ناز کرتے تھے. اور پھر آپ جتنے بھی ولی ہیں جو ہے وہ ان کی اولاد ہے, ان کے خلفاء عظام ہیں, مریدین ہیں, جو پیچھے سے سلسلہ چل رہا ہے. لیکن داتا علی حجویری رحمہ کی نہ اولاد کا سلسلہ چلا, نہ مریدین ہے, نہ خلفاء عظام ہے. اس کے باوجود بھی حضرت داتا علی حجویری کا مزار شان و شوکت سے چمک اور دمک رہا ہوتا ہے. الحمدللہ. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ کبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب کوئی علامہ کبار سے بھی بڑا کوئی مفکر آ گیا ہے جو کہتا ہے یہ داتا کے پاس کچھ نہیں ہے, داتا کے پاس کیا لینے جاتے ہو, بابوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو. میں حق کی بات کر رہا ہوں, جو حق کے ولی ہیں, جو شریعت کے پابند, جو پیر ہیں, مرشد ہیں, عام ڈبہ پیر اور رنگ باز پیروں کی بات نہیں کر رہا. جو حق کے ولی ہیں تو ان کے بارے میں اگر کوئی زبان کو دراز کرتا ہے
تو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کہتے داتا کی بارگاہ میں کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مفکر اسلام، حکیم الامت، شاعر مشرق حضرت علامہ کبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی شاعری جو ہے اس کی توتی پاک و ہند میں بولتی ہے، آپ بار بار داتا حضور کی بارگاہ میں آتے، بار بار داتا کی بارگاہ میں آتے، بار بار بڑے بڑے نواب آپ کی منتیں کرتے، حضور ہماری شان میں بھی قصیدے لکھ دیں. آپ نے ان کی شانوں میں کچھ نہ لکھا، لیکن داتا علی حجویری کی شان میں پورا قصیدہ لکھ دیا. میں خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت، صبح و ماں از مہر او تبندہ گشت، سید حجویر مخدوم امم، مرکد و پیر سنجرے را حرم. میں اپنے انداز میں اپنے عشق کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا. خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت، فرمایا خاک پنجاب جو ہے وہ داتا علی حجویری کے دم قدم سے زندہ ہے اور قائم دائم ہے. صبح ماں از مہر او تبندہ گشت، اور قیامت تک جو ہے جو داتا علی حجویری کا سورج طلوع ہوا ہے، یہ سورج ڈوبنے والا نہیں ہے، غروب ہونے والا نہیں ہے، بلکہ صبح ماز مہرے اور تابندہ گشت داتا علی حجویری کا سورج ایسا سورج ہے جو قیامت تک روشن اور عیاں رہے گا، یہ قیامت تک روشن رہے گا. سید حجویر مخدوم امم، امتیں جو ہیں آپ کی خادم ہیں، خدمت گزار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنجرے راہ حرم مرکد و پیر، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے وہ پیر کامل جو ہیں، آپ کا دربار ان کے لیے حرم کی شکل رکھتا ہے. اللہ اکبر. حضرت داتا علی حجویری اللہ کریم نے ان کو وہ مرتبہ وہ مقام عطا فرمایا تھا، وہ نظر عطا فرمائی تھی، وہ طاقت عطا فرمائی تھی. جب آپ آئے لاہور کی سرزمین پر، آپ نے مسجد بنائی آپ نے. اب کچھ معترض لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے، حضور آپ کا تو مسجد کا جو قبلہ ہی درست نہیں ہے، قبلہ درست نہیں، تھینٹک علماء نے لکھا ہے قبلہ ہی درست نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ نے کوئی دلائل نہیں دیے، آپ نے ان کو قبلہ دکھا دیا. فرمایا آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو. یہ اللہ کے ولی جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اللہ کے ولی جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. آپ نے وہ تمام پردے اٹھا دیے. فرمایا قبلے کے اوپر اعتراض کرنے والوں، اور میری مسجد میں میرے محراب سے قبلے کو دیکھ لو. اللہ اکبر. یہ ہے قبلہ، یہ ہے